ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا، کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ آپ غلط لوگوں کی طرف سے تو جھگڑا نہ کریں کہ وہ چور ہے آپ ان کی صفائی دے رہے ہیں، اور جو بے گناہ ہے آپ ان کو چور بنا رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ کہیں کیا کیا ہے آپ؟ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر سرکار دو عالم، اگر سیدنا محمد مصطفیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، پھر تو چور کو چوری کرتے بھی دیکھ لیا ہوگا، اس کو پھر آٹا گراتے بھی دیکھ لیا ہوگا، تو آپ تم کو بلا لیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہو، بشیر نے چوری کی۔ تو جب تک اللہ نے وحی نہیں اتاری، اللہ نے قرآن نہیں اتارا، تو آپ کو تو یہ علم بھی نہیں ہوا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عالم الغیب ہونا بھی اللہ کی صفت ہے، اور ہر جگہ ہوا معکم اینما کنتم، معیت علم یا معیت نصرت کی ذات یہ اللہ کی ذات کی شان ہے۔ نہ کوئی پیغمبر حاضر و ناظر ہے، نہ کوئی صحابی، نہ ائمہ، نہ اولیاء، نہ علماء۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کے اس فورم میں، مسجد مستشفیٰ میں عقائد مسلم، منہاج مسلم کے بارے میں جو سلسلہ درس جاری ہے، اس میں ہم یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ ہر جگہ حاضر ناظر یہ صفت اللہ کی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی مخلوق نوری ہو یا خاکی ہو یا ناری ہو، یعنی ملک ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی کسی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو۔ اور اگر نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم یا آقا انعامدار رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ عقیدہ کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اسی ضمن میں الحمدللہ اس سے پہلے علم غیب اور علم کے بعد مسئلہ حاضر و ناظر پر میں نے اپنی کم علمی کے مطابق کچھ باتیں عرض کی، کیونکہ تمام باتیں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، نہ مکمل کر سکتا۔ اب چونکہ انشاءاللہ العزیز چند دروس ہی باقی ہیں اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس کو اب انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ایک دو درسوں میں، دو تین درسوں میں ان مسائل کو ہم نپٹا لیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، پھر یہ بات سمجھائی تھی کہ توحید کا صرف ایک قسم نہیں بلکہ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے، تو ان کا بھی اللہ کی رحمت سے ذکر ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا علم کہ عالم الغیب، علم کامل، علم جمیع، علم تمام، علم محیط، علم ما کان و ما یکون صرف اللہ کی شان۔ اسی طرح پھر حاضر و ناظر کا۔ اب ان دروس میں میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مخالفین کے شبہات، جو ان کے توہمات ہیں، اور جس کے ذریعے سے اللہ معاف کرے وہ ایک محبت کا پہلو اختیار کرتے ہوئے عوام کو گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کے توہمات
مخالفین کے شبہات یا مخالفین کے اعتراضات بھی آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ آپ پر حقیقت واضح ہو جائے۔ مخالفین کا سب سے بڑا استدلال جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی آیت سے یوں ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا، انا ارسلناک شاہدا۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بدی محمد مصطفیٰ اس دن کیا حال ہوگا جب ہر امت پہ اس کا پیغمبر گواہی دے گا اور سب پہ آپ گواہی دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لفظ شاہد کا معنی ہے گواہ، اور گواہ تو تب گواہی دے گا جب حالات سے باخبر ہو اور اس نے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اور حضور تمام امتوں پہ گواہی دیں گے، تمام انبیاء کی گواہی دیں گے، اس کا معنی ہے کہ حضور کو سب چیز کا علم ہے اور ہر چیز کو آپ نے دیکھا ہے، تو معنی یہ ہے کہ حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی ہوئے، ورنہ گواہی کیسے دے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے کئی مقامات پہ حضور کو فرمایا ہے شاہد، شہید۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ وہ کہتے ہیں یہاں بھی اللہ نے قرآن پاک میں حضور کو شاہد فرمایا ہے، اور شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا یا گواہ سمجھ لیں۔ تو گواہ گواہی کیسے دے اگر وہ واقعات کو جانتا ہی نہیں؟ گواہی کیسے دے؟ اگر اس نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسے دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھایا گیا، تو اس لیے آپ عالم الغیب بھی ہوئے اور ہر چیز کا خود حضور نے مشاہدہ کیا، ہر جگہ موجود بھی ہوئے، لہذا حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی۔ یہ مخالفین کی طرف سے جو سب سے بڑا استدلال۔ اب سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ان آیات مبارکہ کو دیکھیں کہ یہ آیات کس صورت پہ اور ان کے بعد کی جو صورتیں اتری ہیں جب ان میں نفی ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، تو معنی یہ ہے کہ قرآن کی دو آیتیں متعارض ہو گئی۔ یعنی ایک آیت تو بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی سب کو جانتے ہیں، اور دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی ان کی بیویوں نے آپس میں بیٹھ کے جو مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پینے کے معاملے میں، تو وہ بھی حضور کو پتہ نہ لگا۔ تو یہ تو تعارض ہو گیا، اللہ کا قرآن متعارض ہو جائے۔ اور حتیٰ کہ اتنا بڑا اقدام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انی حرمت، میں نے حرام کر دیا اپنے اوپر، آج کے بعد میں نہیں پیوں گا۔ اللہ کا عتاب آئے گا یا ایھا النبی لم تحرم۔ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ شاہد کا معنی گواہ ہیں، تو آپ کو کم از کم اپنی بیویوں کے بارے میں بھی تو پتا ہو کہ بھی کیا میٹنگ کر رہی ہیں۔